اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے تو خواتین کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ پولیجینی از الاؤڈ ان اسلام, پولی اینڈری از ناٹ الاؤڈ. یہ تو قرآن کی آیت ہے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23, 24, 25 کہ جن لوگ سے آپ شادی نہیں کر سکتے اس کی فرش دی گئی, اور یہ کہا گیا ہے کہ جو عورت کی شادی ہو چکی ہے اس سے آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے. مطلب ایک خاتون ایک ساتھ میں ایک سے زیادہ شوہر ہونا اس کے لیے حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مان لو جب ایک مرد ایک سے زیادہ بیوی اس کی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آسانی سے یہ پتا لگ سکتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے اور اس کا پتا کون ہے, اس کا والد کون ہے اور والدہ کون ہے. لیکن اگر ایک عورت اس کو ایک سے زیادہ شوہر ہیں تو یہ تو پتا لگ جائے گا اس بچے کی ماں کون ہے, لیکن یہ نہیں پتا لگے گا اس بچے کا باپ کون ہے, اس بچے کا پتا کون ہے. میں ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتا ہوں کہ ابھی سائنس ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے اور اب ایک نئی ٹیسٹنگ ہے, ڈی این اے ٹیسٹنگ, جینیٹک ٹیسٹنگ, جس سے کچھ حد تک معلوم پڑ سکتا ہے کہ کون باپ ہے, لیکن وہ تو ابھی وجود میں ہے. اسلام ماشاءاللہ نیا مذہب تو نہیں ہے. صرف ایک ہی وجہ نہیں ہے, کئی وجہ ہے جس کے لیے خواتین کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی ممانعت ہے, الاؤڈ نہیں ہے. سیکنڈ ریزن, سائنس ہم یہ کہتی ہے کہ مین از مور پالیگیمس ان نیچر دین دا وومن. مطلب آدمی فطرت سے اور پالیگیمس سے ایز کمپیئرڈ ٹو دا وومن. آدمی فطرت سے وہ اور ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے بنسبت عورت سے. اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ایک مرد کو اپنا رول کرنا ہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے, اسے ممکن ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری ایک ساتھ میں نبھا سکتا ہے. اگر اس کے ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داریاں وہ نبھا سکتا ہے بنسبت ایک عورت, کیونکہ اس کو مینسٹریل سائیکل ہوتے ہیں. ذرا مینٹل چینجز گوئنگ آن اسپیشلی ان دا مینسٹریل پیریڈ, جو حیض کی حالت میں جو مینسٹریل چینج ہوتے ہیں, اس سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری وہ جھیل سکیں گے. اور آج سائنس یہ کہتی ہے, میڈیکل سائنس, کہ اگر ایک آدمی ہے اور اس کی کئی بیویاں ہیں اور ماشاءاللہ سب لوگ بھروسے مند ہیں اور اس کے باوجود کچھ پرابلم نہیں ہوئیں گے, لیکن جب ایک عورت ہوتی ہے اور اس کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور سب اگر ایماندار ہے, ایک عورت ہے جس کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور سب ایماندار ہے, آج کی سائنس یہ کہتی ہے اگر عورت کے ایک سے زیادہ ہم بستر ہے تو امیڈیٹلی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں, وینرل ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں. سائنس کہتی ہے جو ایک مرد کے ایک سے زیادہ بیوی ہے تو یہ نہیں ہوتا, یہ سائنس کہتی ہے. تو سائنٹیفکلی بھی a man can have more than one wife but a woman cannot have more than one husband. چھٹی غلط فہمی ہے کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا, اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے. اسلام ڈیگریڈز the woman. اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا, اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے اور اس کے اوپر ظلم کرتا ہے. اس جواب کے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں ہم پڑھیں گے خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے, وہ ہم جان لیں, پھر ہم جواب پہ آئیں گے. اگر آپ بیبیلونین کی تاریخ پڑھیں گے, ہسٹری آف بیبیلونین سیولائزیشن, اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی. اگر آپ گریک سیولائزیشن پڑھیں گے, اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا, ایک امیجنری وومن تھی پینڈورا, جو گریک لوگ کہتے تھے اس کے وجہ سے ساری مشکلات جو دنیا میں ہیں وہ اس خاتون کی وجہ سے ہے. ان کا تصور تھا جو غلط تھا. اور اس گریک سیولائزیشن میں خاتون کی عزت ہی نہیں تھی, ویشیا پنا کافی کامن تھا, عام تھا. اگر آپ رومن سیولائزیشن پڑھیں گے اس کے اندر بھی نیوڈیٹی اینڈ پروسٹیٹیوشن واز ویری کامن, ننگاپن اور ویشیا پنا بہت عام تھا. خواتین لوگ صرف مزے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور چھوڑ دیے جاتے تھے. اگر آپ ایجپشین سیولائزیشن پڑھیں گے اس میں خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی ایک نشانی ہے. اگر آپ عرب سیولائزیشن پڑھیں گے, قرآن نازل ہونے کے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گاڑ دیا جاتا ہے,
الحمدللہ سما الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام بند ہو گیا. افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے. اسلام ایک وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عہدہ اونچا کیا. الحمدللہ انہیں حقوق دیے, انہیں رائٹس دیے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے حقوق کو قائم رکھے, کس طریقے سے اس عہدے کو قائم رکھے. ایک ہوتا ہے کہ کہنا کیا کرنا, اور کس طریقے سے اس کو قائم رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے. تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین کو اٹھایا گیا ہے اور کلی طور پہ عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں, کچھ چیز میں مرد کا درجہ اونچا ہے, کچھ چیز میں عورت کا درجہ اونچا ہے, لیکن کلی طور پہ دونوں برابر ہیں. تو جب اسلام نے قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا, انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برقرار رکھے, اس عہدے کو برقرار رکھے. اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے حجاب کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے, پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن مرد, اے مومن, جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو. اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں, امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو. ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا, تو میں نے اس سے کہا بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ حرام ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری حرام ہے. اس کے مطلب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ تک کہ لڑکی کو گھورتے رہو بنا پل کے جھپکائے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں, لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں, تو جان بوجھ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو, اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے واپس سے مت دیکھو. دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ اے مومن عورتیں, اے مومنہ, آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھیے تو اپنے نظر نیچے کرو اور اپنے سر کے اوپر جو کپڑا ہے یا دوپٹہ ہے اسے اپنی چھاتی کے اوپر ڈھانک لو, اور اپنی زینت کسی کو بھی مت دکھاؤ, صرف اپنے شوہر, اپنے بیٹے, اپنے والد, اور ایک بڑی فرشت ہے جو محرم جس سے شادی نہیں کر سکتے دیا گیا ہے. عام طور پہ حجاب کے لیے 6 فرائض, 6 نقطے ہیں, 6 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 ایکسٹینٹ اورا, جو مرد کے لیے ہے کم از کم ناس سے لے کے گھٹنے تک, اور خواتین کے لیے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے. صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 باتیں خواتین اور مرد کے لیے یکساں ہے. دوسرا پوائنٹ, جو کپڑے وہ پہن رہے ہیں وہ اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کے آر پار دیکھ سکے. تیسرا پوائنٹ, ایسے کپڑے چست کپڑے نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے. چوتھا پوائنٹ, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے جنس کو متاثر کرے. پانچواں پوائنٹ, کپڑے غیر جنس کے, عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے اور مرد عورت کے کپڑے نہ پہنے. اور چھٹا کہ کوئی غیر مسلم کے کپڑے نہ پہنے جو اس کی نشانی ہے. یہ 6 پوائنٹ ہے حجاب کے, 6 نقطے ہیں, 6 فرائض ہے حجاب کے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں, یا نبی کہہ دو اپنے بیٹیوں سے, اپنے بیویوں سے اور مومنہ سے, مومن خواتین سے, کہ جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب پہنے, اپنے آپ پہ اوڑھ لے جلباب, تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں پریشان نہ کرے. People will not molest them, کہ لوگ انہیں پہچانے اور ان کی عزت سے نہ کھیلے. مثال کے طور پہ اگر دلی میں
दिल्ली के सड़क पे मिसाल के तौर पे दो जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, हूबहू खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, दो जुड़वा बहन चल रहे हैं दिल्ली के सड़क पे। एक जुड़वा बहन पहनी हुई इस्लामिक लिबास, पूरा जिस्म ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख रहा है, और दूसरी बहन पहनी हुई मगरबी लिबास, मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट, मगरबी लिबास तो मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट्स जो तन को कम ढक रहा है और दिखा रहा है ज्यादा। और दोनों जुड़वा बहन अगर दिल्ली के सड़क कनॉट प्लेस अगर वहां चल रहे हैं और सड़क के कोने पे किनारे पे एक लफंगा ठहरा हुआ है लड़की को छेड़ने के लिए, मेरा यह सवाल है कि वो लफंगा किसको छेड़ेगा? वो बहन को जो इस्लामिक लिबास पहनी हुई है, हिजाब पहनी हुई, क्या वो बहन जो मगरबी लिबास पहनी हुई है किसको छेड़ेगा? जो मगरबी लिबास पहना हुआ है। कुरान सही कहता है कि हिजाब खवातीन को महफूज रखता है और इज्जत बरकरार रखता है। और इसके बाद इस्लामी शरीयत ये कहती है कि अगर कोई आदमी किसी औरत का बलात्कार करता है, जब जिना करता है, तो उसके लिए सजाए मौत, डेथ पेनल्टी। बहुत से गैर मुस्लिम कहेंगे सजाए मौत आज की तारीख में 21वीं सदी में सजाए मौत, कितना बेदर्द दीन है ये इस्लाम, कितना नागवार दीन है। लेकिन मैं सवाल पूछा हूं हजारों गैर मुस्लिम से, अब भी पूछ रहा हूं कि मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कोई आपकी मां या आपकी बहन का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लाया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, आप क्या सजा उसे देंगे? और 100% मुझे जवाब ये मिला कि सारे गैर मुस्लिम ने कहा कि हम उसे सजाए मौत देंगे। कुछ गैर मुस्लिम ने यह भी कहा कि हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो जब आपकी कोई वालदा या आपकी बहन का बलात्कार करता है, आपको उससे सजाए मौत देने का है, दूसरी किसी बहन का बलात्कार करता है, आपके सजाए मौत गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? जो लॉ होता है ये क्यों होना चाहिए? अगर आप जानते, आज जो लोग कहते हैं अमेरिका इतनी एडवांस्ड मुल्क है, लोग उसकी तरफ देखते, आप जानते वो एक मुल्क है जिसमें ज्यादा बलात्कार होते हैं। एक मुल्क है जो नंबर 1 पे नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम रेप जितने दुनिया में होते हैं उसमें से एक मुल्क है यूएसए। एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 1991 के एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के मुतालिक उसमें लिखा गया है कि हर रोज अमेरिका में 1756 बलात्कार होते थे। 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूएस क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो कहती है कि 1996 में हर रोज ऑन एवरेज हर रोज 2713 बलात्कार होते थे। 91 में 1756, 96 में 2713। अमेरिकन लोग और जरा ज्यादा बोल्ड हो गए और हिम्मत वाले हो गए। हर रोज 2713, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है अमेरिका में आज की तारीख में। हम इस ऑडिटोरियम में लगभग 2 घंटे से हैं। 2 घंटे से, जब से हम इस ऑडिटोरियम में हैं, 200 बलात्कार अमेरिका में हो भी चुके होंगे। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत लागू करें अमेरिका में कि कोई भी मर्द कोई खवातीन को देखे और कोई भी गलत तस्वुर उसके दिमाग में आया, उसे अपनी नजर नीचे करना चाहिए। उसके बाद खवातीन सारा जिस्म ढके, सिर्फ चेहरा और हाथ छोड़ के, और उसके बाद अगर कोई मर्द बलात्कार करता है सजाए मौत। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में बलात्कार की फीसद बढ़ेंगी, वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी। आप इस्लामी शरिया लागू करो और इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो एक्स होम मिनिस्टर थे एल के अडवाणी, अभी नहीं है, इस देश के होम मिनिस्टर थे, उनने तजवीज की थी, उनने कहा था गवर्नमेंट से कि बलात्कार करने वाले को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कांग्रेचुलेट किया। एल के अडवाणी जो होम मिनिस्टर थे, अभी नहीं है, उनने कहा था चंद साल पहले कि बलात्कार करने वालों को सजाए मौत होना चाहिए। और मैं
ان کی اس بات پہ سہمت ہوں. باقی بات سے شاید سہمت نہیں ہوں, بٹ اس بات پہ تو سہمت ہوں. اور انشاءاللہ جو اگلے ہوم منسٹر آئیں گے وہ یہ کہیں گے کہ خواتین کو حجاب بھی پہننا پڑیں گے انشاءاللہ. کئی غیر مسلم, خصوصاً ہمارے جو ہندو دوست تھے, وہ کہتے کہ اسلام بڑا بے درد مذہب ہے کیونکہ وہ گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے, اس لیے بے درد ہے. ایک جانور کے جان لینا کتنا بے درد ہے, گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے اس لیے بے درد ہے. پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان شدھ شاکاہاری ہو کے, پیور ویجیٹیرین ہو کے بھی اچھا مسلمان ہو سکتا ہے. گوشت کھانا ہمارے لیے فرض نہیں ہے. قرآن میں یا حدیث میں کہیں لکھا نہیں کہ گوشت کھانا فرض ہے. ایک مسلمان اچھا مسلمان شدھ شاکاہاری ہو کے, پیور ویجیٹیرین ہو کے بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ ہم نے آپ کو کھانے کے لیے سارے جانور جس کے 4 پیر ہے اس کی اجازت دی ہے, صرف جس کی ممانعت ہے. We have agreed that you can eat any four-footed animal with the exception named. یہ کہا گیا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں بھی کہ کیٹل, بھیڑ بکری بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے کام ہے اور آپ ان کا گوشت کھا سکے. یہ سورہ مومنون میں ذکر ہے سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ آپ بھیڑ بکری کھا سکتے ہیں. آؤ پہلے یہ سمجھ لیں کہ انسان کے لیے گوشت کھانا صحیح ہے کیا غلط ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ میٹ کے اندر, مٹن میں, گوشت میں ہائی لیول آف پروٹین ہے. اٹ از نیوٹریشس, وائٹامن کے ہے, آئرن ہے, اینڈ ہائی لیول آف پروٹین ہے. ہمارے جسم کو 20 سے زیادہ امینو ایسڈ کی ضرورت ہے. اس میں سے 8 قسم کے امینو ایسڈ جسم میں بنائے نہیں جاتے, تو وہ 8 امینو ایسڈ ہمیں کھانے میں لینا ضروری ہے. کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ, کوئی بھی شاکاہاری کھانے میں یہ 8 امینو ایسڈ ایک ساتھ ہے ہی نہیں. لیکن گوشت میں, مچھی میں یہ 8 امینو ایسڈ ایک ساتھ ہے. وہ الگ بات ہے کہ اگر ہم ڈفرنٹ ویجیٹیبلز کھائیں گے, فروٹس کھائیں گے تو شاید 8 ایک ساتھ میں ہو جائے, لیکن ایک ساتھ میں ایک ویجیٹیبل میں 8 امینو ایسڈ موجود ہی نہیں ہے. اور جو جانور صرف گھاس پھوس کھاتے ہیں, ہربیورس اینیمل, مثال کے طور پہ گائے, بکری, آپ دیکھیں گے ان کے دانت فلیٹ دانت ہے, چپٹے دانت ہیں ان کے, وہ صرف گھاس پھوس کھا سکتے, گوشت کھا ہی نہیں سکتے, ان کے دانت چپٹے, ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ. آپ وہ جانور کو دیکھیں گے جو گوشت کھاتے ہیں, مثال کے طور پہ شیر ببر, چیتا, ان کے نوکیلے دانت ہے, کینائن ٹیتھ. وہ صرف گوشت کھاتے ہیں, گھاس پھوس کھا ہی نہیں سکتے. اگر آپ جا کے آئینے میں اپنے دانت دیکھیں گے, ہمارے پاس چپٹے دانت بھی اور نوکیلے دانت بھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم صرف گھاس پھوس کھائے تو یہ نوکیلے دانت کیوں دیے ہمیں, کہ کینائن سیٹ آف ٹیتھ کیوں دیے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اور جو ڈائجسٹو سسٹم ہے بھیڑ بکری کا, وہ صرف گھاس پھوس کھا سکتا ہے, گھاس پھوس ہضم کر سکتا ہے, گوشت ہضم کر ہی نہیں سکتا ہے. ڈائجسٹو سسٹم جو چیتے کا ہے, شیر کا ہے, شیر ببر کا ہے, وہ صرف گوشت کو ہضم کر سکتا ہے, گھاس پھوس کو کر نہیں سکتا ہے. ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو بھگوان نے بنایا ہے, جو خدا نے بنایا ہے, جو اللہ سبحانہ بنایا ہے, وہ گھاس پھوس بھی ہضم کر سکتا ہے, گوشت بھی ہضم کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ ہم صرف گھاس پھوس کھائے تو ایسا ڈائجسٹو سسٹم کیوں دے جو گوشت کو بھی ہضم کر سکتا ہے. اور بہت سے لوگ کو یہ غلط فہمی ہے, ہمارے ہندو دوست لوگ کو, کہ ان کی مذہبی کتابیں گوشت کھانے سے روکتی ہیں. یہ غلط فہمی ہے. اگر آپ ان کی مذہبی کتاب پڑھیں گے, ان کی مذہبی کتابوں میں گوشت کھانے کی ممانعت نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 ادھیائے 5 شلوکا 30, اس میں لکھا ہے کہ بھگوان نے کچھ جانور کو کھانے کے لیے بنایا ہے, کچھ جانور کو کھلانے کے لیے. God has created some animals to eat and some to be eaten. اگر آپ وہ جانور کھاتے ہیں جو کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں تو آپ کچھ گناہ نہیں کرتے. منوسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 30.
आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक नंबर 31 में कहा गया है कि अगर आप वो जानवर का कत्ल करते हैं जो पूजा के लिए बनाए गए तो आपको कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 39 and 40 39 और 40 उसमें लिखा गया है कि अगर आप सैक्रिफाइस में गोश्त खाते हैं, पूजा के लिए गोश्त खाते हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। और कई ऐसे हवाले हैं ऋग्वेदा में जहां लिखा हुआ है कि आप भैंस खा सकते हैं। कितने हवाले हैं ऋग्वेदा जिल्द नंबर 10। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88 जिसका जिक्र मनुस्मृति में भी है, भीष्म से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई है, वो भीष्म से पूछते हैं कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, एंसेस्टर्स विल बी हैप्पी। तो भीष्म जवाब देते हैं कि अगर आप भाजी, फल और चावल देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए खुश होंगे। अगर फल, भाजी, चावल देंगे 1 महीने के लिए। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीने के लिए। अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए। अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए। अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए। अगर सूअर देंगे तो 6 महीने के लिए। अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए। हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। ये मेन्यू है, पूरा लंबा है। आखिर में कहा जाता है कि अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर आप गाय देंगे तो 1 पूरे साल के लिए हमारे परदादा खुश होंगे, और अगर आप राइनोसरस देंगे तो हमेशा के लिए खुश होंगे। तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू मजहबी किताब के अंदर भी गोश्त खाने की मुमानियत नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत से लोग दिगर मजाहिब की तरफ जा रहे थे, मिसाल के तौर पे जैनिज्म, इसलिए उनने दूसरी मजहब की चीज को इख्तियार किया। और अगर दिगर मजाहिब से पूछेंगे क्यों आप गोश्त नहीं खाते, तो वो कहते हैं कि किसी की जान लेना हराम है। जब आप गोश्त खाते हैं तो जानवर की जान लेते हैं, इसीलिए हराम है। तो मैं कहता हूं अगर हम बिना किसी की जान लिए इस धरती पे जी सके तो मैं सबसे पहला इंसान हूंगा। मैं कहता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि आज साइंस एडवांस हो चुकी है। यह अलग बात है कि पहले लोग समझते थे कि पेड़ पौधे में जान नहीं है। आज साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, फल में भी जान है। तो आप फल और पेड़ पौधा क्यों खाते? तो उनकी लॉजिक, उनकी मंतिक जरा बदल गई। अभी कहते हैं अच्छा हम जानते हैं कि पेड़ के अंदर जान है, लेकिन जो पेड़ पौधा है उनको दर्द महसूस नहीं होता, जानवर को दर्द महसूस होता है। इसलिए जानवर खाना बड़ा हराम है बनिस्बत भाजी पाला खाने से। आज साइंस और तरक्की कर चुकी है। साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधे भी उनको दर्द होता है, वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, वो चिल्ला भी सकते, लेकिन उनकी आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि हमारे कान सिर्फ 20 साइकिल्स टू 20,000 साइकिल्स, 20 से 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकते। इसके नीचे, इसके ऊपर हमारे कान को नहीं सुनाई देता। लेकिन पेड़ पौधे भी रोते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस किया। वो कहने लगा जाकिर मैं मानता हूं क्या पेड़ पौधे में, फल में जान है, उन्हें दर्द का भी एहसास होता है, लेकिन जानवर के पास 5 सेंसेस है, 5 एहसास करने के सेंसेस है। ये जो पेड़ पौधे है सिर्फ 3 है। तो क्योंकि पेड़ पौधे के सेंसेस जो एहसास करने के ना, एहसास मतलब टच, टेस्ट, फील, ये सब एहसास सेंसेस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो क्योंकि पेड़ पौधे में 2 कम है, इसीलिए पेड़ पौधे को मारना कम गुनाह है। तो मैंने उस शख्स से कहा कि मान लो आपका कोई भाई है जो गूंगा और बहरा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, 2 सेंसेस कम है, 2 एहसास करने की चीज कम है। अगर वो बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है तो आप जाके जज से कहेंगे कि जज मेरे भाई के कातिल को कम सजा दो, क्योंकि उसके पास 2 सेंसेस कम थे।
آپ تو الٹا کہیں گے کہ قاتل کو ڈبل سزا دو, اس نے معصوم کو مارا ہے, بیچارہ بہرا تھا اور گنگا تھا. اسلام میں بہرا گنگا 2 سینس زیادہ 2 سینس کم. قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا الذین آمنو, او ایمان والے آپ وہ چیز کھاؤ جو آپ کے لیے حلال ہے. جو حلال ہے وہ جائز ہے, جو حرام ہے وہ ناجائز ہے. تو جو چیز حلال ہے ہم کھا سکتے ہیں. کوئی اگر شدھ شاکاہاری ہے, مجھے کوئی گلا شکوہ اس سے نہیں ہے, کوئی گلا شکوہ نہیں. کوئی شدھ شاکاہاری ہے تو میں مانساہاری ہوں, وہ شاکاہاری ہے, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. لیکن اگر وہ مجھ سے آ کے کہیں گا کہ مانساہاری بننا غلط ہے تو میں جواب دیتا ہوں. اور ہندوستان میں جو لوگ ہیں, کئی لوگ شاکاہاری ہے, اس سے دیکھے جاؤ تو مجھے فائدہ ہے. اگر سب ہندوستانی مانساہاری بن جائیں گے تو یہ مٹن کا بھاؤ جو زیادہ ہو جائے گا. تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر باقی لوگ شاکاہاری ہے تو. لیکن قرآن اجازت دیتا ہے کہ آپ جو جانور کے نام دیے گئے وہ کھا سکتے ہیں. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جانور کھاتے ہیں اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے ہیں. تو میرا جواب یہ مختصر سا جواب, وقت بالکل صحیح. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے مزاج کے اوپر اثر کرتا ہے. یہ سائنس کا لیٹسٹ ڈسکوری ہے. جو آپ کھاتے آپ کے بیہیویئر کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں غیر مسلم آپ جانور کھاتے اور جانور کی طرح برتاؤ کہتے. تو میرا جواب یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں وہ جو خطرناک جانور ہیں, شیر, چیتا, شیر ببر, جو ایک دم وائلنٹ ہے, خطرناک ہے, وہ کھانے کی ممانعت ہے, الاؤڈ نہیں ہے, پروہیبٹڈ ہے. ہم کو صرف اجازت ہے بھیڑ, بکری, گائے جو امن کے جانور ہے, کیونکہ ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں. کچھ غیر مسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جانور کھاتے ہیں, میں کوئی اعتراض نہیں, آپ جانور کھاتے کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ جب ذبح کرتے ہیں تو اتنے تکلیف سے جانور کو کیوں مارتے ہیں, تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے ہیں؟ ایک جھٹکا دو جانور مر گیا. اور اسی طریقے سے ہمارے ایک سکھ دوست اور ایک مسلمان بھائی سے بحث چل رہی تھی. وہ سکھ بولتا آپ کو مارنے کا تو جھٹکا سے مارو, فنش, ایک جھٹکے میں جانور مر گیا, آپ تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے؟ تو اپنا مسلمان بھائی جو اس کے ذہن سے اس نے جواب دیا, اس نے کہا کہ آپ لوگ بزدل ہے, آپ لوگ پیچھے سے وار کرتے, ہم مرد کے بچے آگے سے وار کرتے. یہ جواب صحیح نہیں ہے. یہ ایک چٹکلا تھا, چٹکلا, جوک, چٹکلا کہتے ہیں نا. تو یہ صحیح جواب نہیں. صحیح جواب اسلام میں ہم ذبح کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کئی شرائط ہیں کہ چھری تیز ہونا چاہیے, جلدی سے کرنا چاہیے, ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے, کئی چیزیں ہیں. سب سے اہم ہے کہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو آپ تھروٹ کو اور ونڈ پائپ کو کاٹتے ہیں اور ویسلز آف دا نیک, تو گردن کے جتنے ہیں ویسلز اس کو کاٹتے ہیں. لیکن اسپائنل کارڈ کو, جو ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کو آپ ہاتھ نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ جب ہم ذبح کرتے ہیں ونڈ پائپ اور یہ گلے کو کاٹتے ہیں along with the vessels of the neck, ہارٹ پمپ کر رہا ہے بلڈ, دل ابھی تک چلتا ہے اور خون بہہ جاتا ہے. اگر ہم ریڑھ کی ہڈی اسپائنل کارڈ کو ڈیمیج کریں گے تو جو نرو جو دل کو جا رہی ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے, دے کین بی کارڈیاک اریسٹ, دل بند ہو سکتا ہے. جب دل بند ہو جائے گا تو سارا خون جسم میں رہے گا. تو ایک ضروری چیز ہے کہ جب ہم ذبح کرتے ہیں تو یہ جو ونڈ پائپ کو کاٹتے, تھروٹ کو کاٹتے, ویسل کو کاٹتے, اور دل ابھی تک کے خون کو پمپ کر رہا ہے باہر. ہمارا مین مقصد ہے کہ خون جانور کے جسم سے باہر جائے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ خون از اے گڈ میڈیم آف جرمز اینڈ بیکٹیریا. خون کے اندر جراثیم رہتے ہیں, ٹاکسن رہتے ہیں, بہت سے بیماریاں رہتے ہیں. تو ہم سائنٹیفکلی اس خون کو بہنے دیتے ہیں. اور لوگ کو غلط تصور ہے کہ جب ذبح ہوتا ہے تو جانور تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. حالانکہ جب ذبح ہوتا ہے تو جو خون کا ویسل جو دماغ کے اس بھاگ کو پہنچتا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو جانور سکون سے مرتا ہے, اس کو درد کا احساس نہیں ہوتا ہے, کیونکہ خون جو دماغ کے حصے پہ جا رہا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. میں یہ جانتا ہوں کہ جانور تڑپ تڑپ کے مرتا ہے, وہ تڑپتا ہے درد کی وجہ سے نہیں, کیونکہ خون کم ہونے کی وجہ سے سائنٹیفکلی مسلز کانٹریکٹ اینڈ ریلیکس, خون کم ہونے کی وجہ سے وہ مسل کانٹریکٹ کرتے اور ریلیکس کرتے, اسی لیے جانور تڑپتا ہے, درد سے نہیں. حالانکہ جھٹکے میں
कई बार जानवर 2, 3, 4 घंटे बाद मरता है और बहुत दर्द के साथ मरता है। तो इस्लामिक तरीका स्लॉटरिंग का एकदम सही तरीका है, साइंटिफिक है। लोग ये कहते कि जब इस्लाम बुत परस्ती में नहीं मानता है, आप मुसलमान सबसे ज्यादा बुत परस्ती करते, आप काबा की तरफ सिजदा करते हैं, वो सबसे ज्यादा बुत परस्ती है। यह मुस्लिम कहते इस्लाम अगर बुत परस्ती के खिलाफ है तो आप लोग काबा को सिजदा क्यों करते, काबा की परस्ती क्यों करते हैं, काबा की इबादत क्यों करते? इसका जवाब है कि कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है। काबा हमारा किबला है। आप जहां भी दुनिया में हैं, किबला की तरफ देख के नमाज पढ़िए। काबा किबला है, दिशा है, डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पे हमें अगर आज नमाज पढ़ने का यहां, तो कोई लोग कहेंगे कि दक्षिण की तरफ देख के पढ़ेंगे, कुछ लोग कहेंगे पश्चिम, कुछ कहेंगे ईस्ट, कुछ कहेंगे वेस्ट, कुछ कहेंगे नॉर्थ, कुछ कहेंगे साउथ। तो इजमा होने के लिए हमें एक तरफ देखना चाहिए और अल्लाह फरमाते हैं कि हमें देखना चाहिए काबा की तरफ। तो काबा हमारा किबला है। और सबसे पहले जो ज्योग्राफी मैप, जो नक्शा बनाए थे दुनिया का, वो मुसलमान थे। 1154 में अल इदरीसी ने नक्शा बनाए थे पूरी दुनिया का। और जब मुसलमान नक्शा बनाते थे तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे था और काबा बीच में था। बाद में वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरिबी लोग आए और मैप को उल्टा किए, अपसाइड डाउन। ये जो मैप है उसको उल्टा किए, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे। बट अल्हम्दुलिल्लाह काबा अब भी सेंटर में है। तो जहां भी आप दुनिया में, अगर आप नॉर्थ में हैं तो आप साउथ में फेस करेंगे, अगर साउथ में है तो नॉर्थ में फेस करेंगे, अगर ईस्ट में तो वेस्ट में फेस करेंगे, वेस्ट में है तो ईस्ट में फेस करेंगे। और हम जब जाते हैं मक्का में उम्रा के लिए या हज के लिए, हम तवाफ करते हैं, काबा के इर्द गिर्द हम तवाफ करते हैं। लोग पूछें क्यों तवाफ करते हैं? अल्लाह का हुक्म है, हमें नबी का हुक्म है, इसलिए हम करते। अगर मंतिक से सोचा जाए तो जवाब ध्यान में आ सकता है कि हर दायरे, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, हर दायरे का एक ही सेंटर है। हम जब सर्कम एम्बुलेट करते हैं, काबा के गोल जाते, ये तस्लीम कर रहे हैं कि अल्लाह एक है। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनने कहा, सही बुखारी में है इसका जिक्र, जिल्द 2 किताब हज, चैप्टर नंबर 56, हदीस नंबर 675, उसमें हजरत उमर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, वो कहते हैं कि क्योंकि मैंने मेरे नबी को इस पत्थर को चूमते हुए देखा हूं, इसीलिए मैं चूम रहा हूं, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये अल्फाज सेकंड खलीफा के, दूसरे खलीफा के, कि ये पत्थर ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, काफी है हमें ये कहने के लिए कि ये पत्थर को हम नहीं पूछते। और एक चीज मैं कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, उनके दौर में कई बार सहाबा भी काबा के ऊपर चढ़ के आजान दी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी शख्स जो बुत को पूछता है वो बुत के ऊपर कभी नहीं चढ़ेगा। साहबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे, ये सबूत है कि हम उस पत्थर को, संग अस्वद को नहीं पूछते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।